اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی حالت میں۔ اس سے اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام کر ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام کر ایک ہو جاؤ اور فرقے فرقے نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہیں ایک جان کر دیا، اور تم اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، آگ کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو پچھلی آیت میں اللہ کے خوف اور تقوی اور للہیت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اتفاق اور اتحاد اور ایک مٹھی اور ایک جان ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ رمضان کے روزے اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ہیں، اور اللہ کا خوف امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ دشمن کا خوف بھی قوم کو متحد کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی دشمن کوئی اللہ نہ کرے دھمکی دے دے تو یہ اپوزیشنیں ساری یکجان ہو جائیں گی اور سب مشترکہ بیان چلے گا، ملک کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ کوئی بیان دے گا یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے، مطلب لڑائی کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، اب یہ وہ نہیں رہا ہے، یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے، یہ قوم کے اتحاد کا وقت ہے۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، للہیت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اور پوری شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ ایک ہو جاؤ، مگر اس کے ساتھ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی رسی کو پکڑے بغیر ایک نہیں ہوا جا سکتا۔ اگر آپ قومیت کو پکڑیں گے تو قومیں جتنی ہیں اتنے ہو جاؤ گے، اگر صوبائیت کو سمجھو گے تو جتنے صوبے ہیں اتنے ہو جاؤ گے، اگر فرقہ واریت کو پکڑو گے تو جتنے فرقے ہیں اتنے ہو جاؤ گے۔ ملک کو متحد رکھنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ سب کو اسلام پر اکٹھا کریں۔ ہم سب پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، مہاجر ہیں، غیر مہاجر ہیں، یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے مسلمان، ورنہ مختلف علاقوں، مختلف قومیتوں، مختلف زبانوں، مختلف عصبیتوں والے ملک میں ان کو متحد رکھنے کا اور کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ ان کو اسلام پر لے آیا جائے۔ فرقے 4-5 ہیں تو یہ 5 انگلیاں، ایک ایک انگلی کو پکڑو گے تو 5 ہو جاؤ گے۔ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اس کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ اور اسلام کو اپنانے کے بعد، ایک جان ہو جانے کے بعد، تعصب کے بغیر اپنے اپنے قبیلے کو بڑا کرنے کی کوشش کرنا، دوسرے کو ہیچ نیچ نہیں کرنا، اپنے قبیلے کو بڑا مضبوط کرنا، اس کی شہرت اچھی کرنا، یہ بری بات نہیں ہے۔ اسلام کی چھتری کے نیچے ولا اور برا، محبت اور نفرت کی بنیاد اسلام ہو، اس کے بعد اگر فطری طور پر، طبعی طور پر اگر اپنے قبیلے والے سے زیادہ محبت ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کو ختم نہیں کیا، فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور شعوب بنائے ہیں
تاکہ تمہارا تعارف ہو. کون ہو جی؟ میں مسلمان ہوں. اچھا مسلمان کون سا؟ یہ فلاں والا. اچھا ان میں سے کون سا؟ فلاں والا. کون سا قبیلہ ہے؟ جی قریشی ہوں. قریشیوں میں سے کون سا؟ ہاشمی ہوں. اس کے بعد پھر والد کا نام بتا دو تو سمجھ آ جاتی کون ہے. جو تعارف کے لیے. تو بنیاد خون نہیں، ایک ہونے کی بنیاد ایمان اور اسلام. خون کا رشتہ اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں کا باپ ایک ہے، دونوں کا ابا ایک ہے. آپ کا بھائی اس لیے بھائی ہے کہ دونوں کا ابا ایک ہے، اور آپ کا مسلمان بھائی آپ کا بھائی اس لیے ہے کہ دونوں کا اللہ ایک ہے. دونوں اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کا رشتہ ہمیشہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اگر ایک عیسائی خاندان میں ایک نوجوان مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا تعلق، اس کی محبت مسلمانوں سے ہوگی، اپنے عیسائی بھائیوں سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ ان سے نفرت کریں گے، وہ ان سے نفرت کریں گے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں، میدان بدر میں کھڑے ہیں. ان کا بھائی کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے. اس کو کہتے ہیں بھائیو اس کو اچھی طرح باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑے پیسے دے گی. وہ آواز پہچانتے ہوئے کہتا ہے بھائی تو میرا بھائی ہے، تو اس طرح کی بات نہ کر. کہنے لگے اس وقت جو تجھے باندھ رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. کتنے صحابہ کرام نے اپنے رشتہ داروں کو کاٹا، اور رہی کسر حضرت عمر نے نکال دی رضی اللہ عنہ. جب قیدیوں کا مسئلہ آیا، کہنے لگے جس جس کے یہ رشتہ دار ہیں ان کو پکڑاؤ، اور وہ ان کو پکڑیں، گھٹنا رکھیں سینے پر، خنجر چلائیں گلے پر. اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ان کا خون کا رشتہ نہایت کمزور ہے، اور اللہ کا محبت، ایمان کی محبت بہت مضبوط ہے. اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو عزیز بھائیوں، جتنے بھی آپ کو اس وقت فرقے نظر آتے ہیں، وہ ایمان اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو کاٹتے نظر آتے ہیں، اور کاٹتے ہی نہیں بلکہ دوسرے کو اسلام سے خارج دیکھتے ہیں. میرے سوا کوئی مسلمان نہیں الا ماشاء اللہ. اور جتنے سیاسی دھڑے نظر آتے ہیں وہ بھی قوموں کو کاٹتے نظر آتے ہیں. سندھی ہیں تو سندھ کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، پختون ہے تو پختون کی نام پر کوئی نہ کوئی جماعت کھڑی کرتے ہیں. تو یہ لسانیت کی بنیاد پر قوم کو کاٹنا، صوبائیت کی بنیاد پر قوم کو کاٹنا، تعصب پھیلانا، یہ بہت ہی بدبودار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کسی مسئلے پر اوس اور خزرج میں آن بن ہو گئی. ایک نے کہا اوس والوں میری مدد کرو، دوسرے نے کہا خزرج والوں میری مدد کرو. ان کی پرانی عصبیت، اسلام سے پہلے والے جھگڑے ان کو یاد آ گئے. قریب تھا کہ وہ لڑ پڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَوَ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو اور میں ابھی تمہارے بیچ میں موجود ہوں. دعوها فإنها منتنة، ان جاہلیت کی باتوں کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے، یہ بدبودار ہے. لیکن انصار کو، ان کے اوس اور خزرج کو آپ نے ختم نہیں کیا، وہ رہے، مگر اوپر جو بڑا اتحاد ہے جس کی وجہ سے آپس میں محبت ہے وہ انصاری ہونے کا نام ہے، اور اس کے اوپر مسلمان ہونے کا نام ہے. ایک نبی کے پیروکار ہیں، ایک رب ذوالجلال کی عبادت گزار ہیں، اس لیے سب بھائی بھائی. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اللہ کے بہت بڑا احسان مانو کہ تم بھائی بھائی بن گئے.
چھوٹی سی بات پر لڑائی چلتی 40 سال تک چلتی. ان کے 10 مار دیے, ان کے 15 مار دیے, انہوں نے ان کے 20 مار دیے, خاندان خالی ہو جاتے. اور جو زندہ ہیں ان کی زندگی موت سے بدتر ہے. ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ ان کا دھاؤ جب بھی چلا چھوڑیں گے نہیں. یعنی کوئی سکھ کا سانس ہے ہی نہیں. جہاں بھی جاؤ اپنی دفاع کی ضرورت ہے, ہر وقت جنگی حالت میں رہنا ہے, ہر وقت گلا خشک رہنا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. عورتوں کو, ماؤں کو معلوم نہیں کہ بچہ باہر گیا ہے واپس آتا ہے نہیں آتا. جنگیں ہوتی ہیں کچھ سال, چلو کچھ مہینے, ان کے بعد امن آ جاتا ہے, لیکن ان کی لڑائیاں 40 سال چلتی تھی. کئی نسلیں بیت جاتی تھی اور لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اگر آپ ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر دیتے تو ان کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے نہیں ڈال سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, یہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو عزیز بھائیو, آپس کی محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی دولتیں اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. ایمان کی محبت, جس قدر کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہے اسی قدر تیرے زیادہ قریب ہونا چاہیے. اگرچہ اس کا قبیلہ کوئی اور ہو, اگرچہ اس کی زبان کچھ اور ہو, اگرچہ اس کا خاندان تیرے خیال میں ہیچ نیچ ہو, کمین ہو, مگر جس قدر وہ اللہ کے زیادہ قریب نظر آتا ہے اسی قدر تیرے قریب ہونا چاہیے. کیوں؟ تعلق ایمان کا ہے. جتنا وہ اللہ سے دور ہے اسی قدر تجھ سے دور ہونا چاہیے, کیونکہ بیچ میں رب ذوالجلال ہے. محبت اس کی وجہ سے. اگر یہ کیفیت ہو جائے تو یہ تیری محبت اتنا عظیم کام ہے, اتنی عظیم عبادت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا این المتحابون بجلالی. یہ نہیں کہے گا پہلی صف کے نمازی آ جاؤ, یہ نہیں کہے گا ہر سال عمرہ کرنے والے آ جاؤ, بلکہ فرمائے گا میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں, آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے. اس عظیم دولت کو ضائع کرتی ہے عصبیت, تعصب. فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ, وہ اس پہ نہ ظلم کرتا ہے, نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے, نہ دشمن کے سپرد کرتا ہے. فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, اگر ان کا جھگڑا ہو جائے تو صلح کروا دیا کرو. ہمارے گھروں میں خاندانوں میں لڑائیاں چلتی رہتی ہیں, لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, وہ اس سے نہیں بولتا تو ہمیں کیا. بیچ میں پڑھ کر ان کی صلح کروانا یہ اللہ کا حکم ہے. اس دوران اگر آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کے لیے ہے, انشاءاللہ آپ کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا, اللہ پوری کرے گا. گجرانوالہ میں آپ ہی کی جماعت کی 2 پارٹیاں, اور ایک نے دوسری کے پتہ نہیں 16 قتل کیے ہوئے تھے, 17, اور دوسری نے شاید 12 قتل کیے ہوئے تھے. دونوں پارٹیاں کچھ جیل میں, قتل کے کیس, پھانسی کی سزائیں ہو چکی کئی لوگوں کو. اور بڑے بڑے سیاسی وہاں کے زعماء انہوں نے بیچ میں پڑھ کر کوشش کی, مگر وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائیوں کو توفیق دی, 5-6 مہینے لگے, ماشاءاللہ سے دونوں پارٹیاں راضی ہو گئیں. ایک بہت بڑے ہجوم میں حافظ صاحب نے جا کر کے ان کی صلح کروائی, اور اللہ کے فضل سے ان کو بھائی بھائی بنا دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لڑائی، ویسے جھوٹ بڑی لعنت ہے، لیکن لڑائی ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑا بہت بولنا پڑ جائے تو میں محمد اس کی اجازت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے وہ میرے خلاف بہت گالیاں بکتا ہے، جا کر کہو نہیں میں تو بیٹھا تھا اس کے ساتھ، میرے سامنے تو اس نے تیری بڑی اچھی باتیں کی۔ اس کا دل قریب آئے گا، آہستہ آہستہ ان میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ دیکھو ہم آپس میں ناراض ہوں تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ وہ سارے ہی لڑ لڑ مرو، اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ ہم آپس میں اللہ واسطے محبت کریں تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ آپس میں محبت کرو تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپس میں نفرت کرو تو اللہ آپ سے نفرت کرتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، تم ایک دوسرے کو معاف نہ کرو اللہ تمہیں معاف نہیں کرتا۔ مومن بندے کے ساتھ آپ جیسا سلوک کرتے ہیں ویسا اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے۔ دو دوست جا رہے ہوں، ایک دوست کو کوئی گالیاں دینے لگ جائے تو دوسرا دوست کھڑا رہے گا، بیٹھا سنتا رہے گا، دفاع کرے گا نا۔ یہ دوستی اور وفا کا تقاضا ہے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ، جو میرے دوست سے دشمنی لگاتا ہے میں رب اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اس کو معاف کرتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا، جب قرضے دیتا تو لوگ واپس بھی کرتے، لیکن کچھ لوگ نہیں کر پاتے، وہ ایک دو دفعہ ان کو مہلت دیتا، پھر نہیں دے سکا تو اس کو معاف ہی کر دیتا۔ رب ذوالجلال اپنے دربار میں اس کو بلائے گا اور فرمائے گا تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا جب میں نے تجھے معاف کیا۔ ہارون الرشید کی بیوی نے نہر زبیدہ کھدوائی، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ طائف کے پہاڑوں سے پانی لے کر مکہ کو دیا۔ مزدلفہ کے میدان میں ایک طرف دیکھیں تو وہ نہر آج بھی نظر آتی ہے۔ پہاڑوں میں اس وقت کوئی مشینری نہیں تھی، چاروں طرف سے کور، ایک پتھروں کی نہر بنوائی، چھت بھی ڈالی اس پر، اس کے بہاؤ کا بھی انتظام کیا۔ اچھا خاصا خرچہ آیا۔ جب اس کا ٹھیکیدار آخر میں حساب لے کر آیا، اتنے پیسے آپ کی طرف سے آ چکے ہیں، یہ خرچ ہو چکے ہیں، تو کہنے لگی یا اللہ اس کا کھاتا میں کھولوں گی، آڈیٹر کو دوں گی، تو بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی بل جعلی نکلے، ہاں نا، غلط بل نظر آ جائے مجھے، میں حساب کروں تو میں اس کا کھاتا نہیں کھول رہی اس امید سے کہ قیامت والے دن تو میرا کھاتا نہیں کھولے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپس کی مسلمانوں کی نفرت کا سبب ایک طرف تو قبائلی عصبیت، لسانیت، صوبائیت، اور ایک بہت بڑا سبب جس دین اسلام نے سب کو ایک کرنا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس دین میں فرقے بن گئے۔ تو اب کس بنیاد پر ایک ہو؟ اللہ نے فرمایا دین کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ۔ جب دین مختلف ہوں گے تو کیسے ایک ہوں گے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو جہاں ہے اس کو ویسا رہنے دو اور ایک ہو جاؤ، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پاس 30% دین ہے، ایک کے پاس 70% دین ہے، ایک کے پاس 50% دین ہے، تو اتحاد کی شکل یہ نہیں
کہ 50 والا کہے 70 والے تم تھوڑا نیچے آ جاؤ، 20% دین چھوڑ دو، اور 30 والے تم تھوڑا آگے آ جاؤ، اپنا دین مزید اچھا کرو، تو ہم 50 پر بیٹھے ہیں، یہاں پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ مسلمان امت میں اتحاد کا ایک طریقہ ہے کہ سب کے سب زیادہ سے زیادہ دین کو اپنا لو۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہو جاؤ گے، رسول ایک ہے تو ایک ہو جاؤ گے، قرآن ایک ہے تو ایک ہو جاؤ گے، قبلہ کعبہ ایک ہے تو ایک ہو جاؤ گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہونے کے لیے، اتحاد اور اتفاق کے لیے اتنے % دین تم چھوڑ دو، تمہارے دین کے اس حصے سے وہ بھٹکتے ہیں، اس لیے تم یہ چھوڑ دو۔ اس طرح اتحاد نہیں ہوتا۔ مکے والوں نے کوشش کی تھی کہ بھائی دیکھو آپ اتنے محترم تھے ہمارے معاشرے میں، تیرا خاندان اتنا عظیم ہے، قابل احترام ہے، بیت اللہ کے رکھوالے اور متولی ہیں، سارا علاقہ ان کا احترام کرتا ہے، جب سے آپ آئے ہو نا ہماری تو ہوائی اکھڑ گئی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، اس لیے کبھی آپ ہمارے معبودوں کو اچھا بول دیا کرو اور کبھی ہم بھی تیرے رب کی پوجا کر لیا کریں گے۔ تو اس طریقے سے مل ملا کر ہم اتحاد کر لیتے ہیں، آپ کو جس لڑکی کی طرف اشارہ کرو شادی کر دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تو چندہ جمع کر کے آپ کو سب سے امیر بنا دیتے ہیں، ریاست چاہیے ہم آپ کو اپنا رئیس مان لیتے ہیں، بس تھوڑا بتوں کے بارے میں ہاتھ ہلکا کر لو، ان کو تھوڑا اچھا کہہ دیا کرو، اور کبھی ہم بھی تیرے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں جواب دیتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان کو میری طرف سے کہہ دو، ارے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی کبھی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم میرے معبود کی خالص عبادت کرتے ہو نہ کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں سلامت ہو، میرا دین مجھے مبارک ہو۔ اصولوں کی بنیاد پر سودے بازی نہیں ہو سکتی، اصول اٹل رہیں گے، ہاں دنیاوی حساب سے ریلیف کے کاموں کے لیے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی آپ کو، مکے میں لوگ تجارت کا مال لے کر آتے، لوگ ان سے سامان خرید کر گھر جاتے، پیسے واپس دینے کے لیے نہیں آتے، وہ تاجر اجنبی آدمی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، مال چلا گیا پیسے نہیں آئے۔ سمجھدار لوگوں نے ایک اتحاد بنایا، ایک تنظیم بنائی کہ جو لوگ اس طرح یہاں آنے والوں کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں، ہم ان کے گھر جا کر پیسہ نکلوا کر کے حقدار کو واپس کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اتحاد میں شریک پیش تھے نبوت سے پہلے، اور نبوت کے بعد آپ نے فرمایا آج بھی انسانیت کے لیے کام کرنے کے لیے اگر کافر مجھے اس طرح کے کام میں اتحادی بنائے تو میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ تو دنیاوی حساب سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے دین پر مداہنت اختیار کرنا، دین پر کمزوری دکھانا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ تو عزیز بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ جن جماعتوں نے یہ شعار بنایا کہ جہاں جہاں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دو، اور تم جو دین میں مضبوط ہے اس کو کمزور کرو، اپنے لیول پر لا کر کے اتحاد بنا لو، ان کا یہ اتحاد دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ لیکن بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دین میں فرقے بنا دیے گئے۔ اختلاف اور انتشار پہلے فقہی اعتبار سے آیا، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ عقیدے کے اندر گھس گیا۔ ایک زمانہ تھا صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے، وہ درس سن کر ہر درس میں ہر صحابی نہیں بیٹھتا تھا،
ان کو اپنے اپنے کام بھی تھے. کبھی آپ ہیں وہ نہیں ہے، کبھی وہ ہیں آپ نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جس دن وہ تھے ان کو کچھ احادیث کا پتہ چل گیا، جس دن آپ تھے ان کا آپ کو پتہ چل گیا، جس دن آپ نہیں تھے وہ احادیث آپ کو یاد نہیں ہو سکتی. اس لیے سارا دین جتنا نازل ہوا تھا اتنا کسی ایک صحابی کے پاس نہیں تھا. سب صحابہ کے پاس سارا دین تھا، مگر ایک ایک بندے کے پاس نہیں تھا. لا محالہ ہر صحابی کے پاس کوئی نہ کوئی حدیث تھی جو اس کے پاس نہیں پہنچی تھی. انہی کی ڈیوٹیاں لگی جا کر مختلف علاقوں میں. تو یمن چلا جا، تو بحرین چلا جا. حضرت علی کو یمن بھیجا، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہم. جن جن کے پاس جتنا دین تھا وہ نجات کے لیے کافی تھا. اللہ ایک ہے، شرک نہیں کرنا، اور طہارت نماز کے چند مسائل جتنا قدر ان کے پاس تھا وہ ان کی نجات کے لیے کافی تھا. اور اسلام ابھی پورا مکمل نہیں ہوا تھا، نازل ہو رہا تھا. اسی طریقے سے یہ لوگ ذمہ دار بنے، وہاں جا کر جتنا قدر دین تھا وہ سکھایا. حضرت عبداللہ بن مسعود مفتی بن کر گئے کوفہ میں، وہاں جتنا ان کے پاس دین تھا انہوں نے آگے سکھا دیا. یہ علماء صحابہ میں سے تھے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے ان سے سیکھا، حماد صاحب نے ان سے سیکھا، حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان سے سیکھا. لیکن اس بات کا احساس سب کو تھا کہ چونکہ اسلام ابھی بن رہا اور اسی طریقے سے صحابہ کرام مختلف علاقوں میں گئے ہیں، تو اس لیے ہر علاقے میں اتنا اسلام نہیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لا محالہ کچھ علاقوں میں وہ بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، کچھ ادھر ایسی حدیثیں ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں. اس لیے وہ جب بھی فتویٰ بیان کرتے وہ ساتھ کہہ دیتے کہ میرے پاس موجود علم کے ذخیرے میں اس کا جواب نہیں، میں اجتہاد کر کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن اگر آپ کو کسی علاقے میں جا کر اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے شاگرد ان کی وفات کے بعد وہاں سے نکلے، مدینہ آ گئے. مدینہ میں امام مالک بن انس رحمہ اللہ وہ درس دیتے تھے حرم پاک میں، ان کے شاگرد بن گئے. مدینہ میں علم زیادہ تھا کیونکہ لوگ دور دراز سے جہاں بھی گئے وہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا، علم کا تبادلہ ہوتا تھا. ان کو کتنی ایسی باتیں ملی جو ان کے استاد نے بتائی تھی، مگر اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کو مل گیا. انہوں نے اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیا اور اماموں کے امام کی بات کو مان لیا. آج فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو، ان میں استاد اور شاگردوں میں اختلاف نظر آتا ہے. تقریباً آدھے سے زیادہ مسائل میں شاگردوں نے استاد کی مخالفت کی، اور یہی ان کو نصیحت کی گئی تھی ایسے ہی کرنا ہے. اس طریقے سے جن جن علماء کے شاگردوں نے اپنے استادوں کی فقہ، ان کے اقوال، ان کے فرامین کو نوٹ کیا، ان کی فقہ محفوظ ہو گئی. اور جو علماء اپنے شاگردوں کو منع کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی بات نوٹ کرو، میری باتیں نوٹ مت کرو، ان کی فقہ محفوظ نہ ہوئی. اور پھر جن جن علماء کی فقہ کے حاملین کو جج بننے کا موقع ملا، جیسے قاضی ابو یوسف عباسی زمانے میں چیف جسٹس بن گئے تھے، تو ان کے علاقے میں ان کے ماتحت عدالتوں میں وہی سوچ زیادہ پنپ سکی. اور جن جن علاقوں میں ایسا نہ ہوا وہاں ان کی سوچ نہ بن سکی، لوگوں میں پھیل نہ سکی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، جپ آگے آپ کا
مالدیپ، ان علاقوں میں امام شافعی کی بات زیادہ پھیل گئی۔ یہ پاک و ہند افغانستان اور یہ آپ کے دریائے آمو کے پار ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، پھر مصر اور سوڈان، مصر اور شام، ان علاقوں میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات زیادہ پھیل گئی۔ عرب ممالک، ان میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فالوور زیادہ ہو گئے، اور افریقہ، سوڈان سے لے کر آخر تک مراکش اور الجزائر، تونس تک، اس علاقے میں امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے۔ لیکن ابھی تک یہی صورتحال تھی کہ فقہی مسائل میں اختلاف تھا، اور کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا تھا، کسی کو برا نہیں کہتا تھا۔ تیسری ہجری کے بعد اپنے اپنے امام کا تعصب شروع ہو گیا کہ اب ایک امام کو فالو کرو، دوسرے سب چھوڑ دو۔ ہر شخص پر ایک امام کو ماننا لازم ہو گیا، تعصب پھیل گیا، اپنے امام کو اچھا کرنا، اونچا کرنا، دوسرے کو نیچا کرنا، بلکہ اس کے لیے حدیثیں گھڑنا شروع ہو گئے لوگ۔ اپنے امام کی شان میں دوسرے امام کی تنقیص اور مذمت میں حدیثیں گھڑنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ امت ان مذاہب میں بٹ گئی، لیکن عقیدے میں ایک تھے، فقہ فروعی مسائل میں یہ بٹ گئے تھے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں باقی امت سے کہ ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایمان میں عمل داخل نہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ وہ ہوتا ہے جو کم ہوا ہو۔ لہذا نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا، برائی کرنے سے کم ہو جاتا ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ باقی تمام عقائد کے مسائل میں تقریباً ان کا اور باقی ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں۔ عقیدے میں اختلاف کیسے شروع ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خوارج کا ظہور ہوا، خارجی ظاہر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے والے، نعوذ باللہ۔ اس کے مقابلے میں ان کے حمایت میں شیعہ کا لفظ، شیعان علی کا لفظ متعارف ہوا۔ یہ پہلے دو فرقے تھے، ایک حضرت علی کو اللہ کہنے والے اور ایک حضرت علی کو کافر کہنے والے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ابتدائی طور پہ عقیدے میں اختلاف شروع ہوا۔ ان تمام اختلافات سے پہلے جو دنیا موجود تھی، جس بنیاد پر وہ اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں، آج ہم بھی اسی بنیاد پر جنت میں جا سکتے ہیں۔ جن ائمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کو مانے بغیر جنت نہیں ملتی، ان ائمہ کو بھی کسی امام کے بغیر جنت ملے گی نا۔ انہوں نے اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں کسی کو کھڑا نہیں کیا۔ ہم نے پہلے ان ائمہ کو اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر اس کے بعد علاقائی طور پر کسی نے احمد رضا خان بریلوی کو کھڑا کر کے اپنا فرقہ بنا لیا، کسی نے ہندوستان کے یو پی میں مدرسہ دیوبند کو بنیاد بنا کر کے اپنا دھڑا الگ کر لیا، کسی نے اس میں بھی ایک مسئلہ پکڑا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھتے ہیں، بولے میرا دھڑا الگ ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں مماتی ہوں، میں ان کو فوت شدہ سمجھتا ہوں اور اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو بولا میرا دھڑا الگ ہے۔ پھر تصوف نے مار ماری، کسی نے چشتی اور سور وردی اور قادری کا راستہ اختیار کیا تو وہ کہ میرا دھڑا الگ ہے، کسی نے کہا میں تو نقش بندی ہوں اور ماتریدی ہوں، میرا دھڑا الگ ہے۔ تو ایک یہ سب بندے ہیں، انسان ہیں، جن جن کا نام ہے نا، یہ چشتی بھی کوئی بندہ ہے، ماتریدی بھی کوئی بندہ ہے، ہاں اشعری ابو الحسن اشعری بھی کوئی بندہ ہے۔ ایک ایک بندہ ایک ایک مسئلے میں کھڑے کرتے کرتے آج ہم پتہ نہیں کیا چوں چوں کا مربع بنے ہوئے، سمجھ نہیں آتی ہم کیا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ان میں سے ہر شخص کہتا ہے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تیری بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا،
نکاح ٹوٹنے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ وہ کافر ہے، اور جب تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو تو نے اس کو اچھا کہا، جب اچھا کہا تو تو بھی کافر ہو گیا، جب کافر تو بیوی مسلمان تو نکاح ٹوٹ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ سب مسلمان ہیں، ان میں ایمان کی، عقیدے کی کمزوریاں ہیں، ان کی علم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ان میں عمل کی کمزوریاں ہیں، تربیت اور اصلاح کے ساتھ، دعوت اور تبلیغ کے ساتھ ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ جب اس سب کے سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو نبی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانتے ہیں، قرآن کو سب مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر سب کا یقین ہے، کعبۃ اللہ کی طرف سب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان پر فتوی بازی کی بجائے ان کی اصلاح کی ضرورت، دعوت دی جائے، تعلیم کو عام کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو انشاءاللہ امت ایک ہو سکتی ہے۔ اگر ایک نہ بھی ہو تو کم از کم ایک دوسرے کو کاٹے تو نہیں، کم از کم سیدھ فائل پر ہی آ جائیں کہ ٹھیک ہے مجھے بات تیری سمجھ نہیں آئی، میں تجھے برا نہیں کہتا، تو مجھے برا نہ کہہ، اس پر بھی آ جائے تو امت اسلامیہ کی کوئی نہ کوئی شکل بن سکتی ہے۔ ایک فقہی، ایک تعصب، علاقائیت، لسانیت، تیسرے عقیدے کے اختلاف، اور چوتھی بات جو کافروں نے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول کے قاعدے کے تحت انہوں نے بھی ان کو، ان کی عصبیتوں کو کا اظہار کر کر کے مسلمانوں کو کاٹنا چاہا، اور اس پر محنت کی، اس پر فنڈنگ کی کہ جب تک آپس میں لڑتے رہیں گے ہم ان پر قابو پا سکیں گے۔ تو عزیز بھائیوں، کافروں کی سازش کو بھی سمجھنا چاہیے، دعوت کو عام اور تیز کرنا چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ محبت کرنا اور چیز ہے، اچھا سلوک کرنا اور چیز ہے۔ اللہ محفوظ رکھے کسی کا باپ کافر ہو تو کیا وہ محبت کرے گا؟ نہیں۔ اچھا سلوک کرے گا؟ بالکل کرے گا، کیونکہ جاہل آدمی کو معلوم نہیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ بچہ خدمتگار ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یہ بچہ اچھا تو اس کا عقیدہ بھی اچھا۔ اس کو اس کا پتہ نہیں، یہ موچھ کافیوں میں وہ نہیں جانتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، مجھے برا کہتا ہے، لہذا یہ بھی برا، اس کا عقیدہ بھی برا۔ اس لیے اچھا سلوک کرنا سب کے ساتھ، تعاون کرنا سب کا، اور ساتھ ساتھ دعوت دینا، یہ نبوی طریقہ ہے لوگوں کو قریب کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ان کا قول ہے، فرماتے خالط الناس، لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہو، ان کے زخموں پر مرہم رکھو، وَدِينَكَ لَا تَكْلِمَنَّهُ، مگر اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو، دین سے تنازل نہ کرو، دین پہ سودے بازی نہ کرو، اخلاق اچھا کر کے، سلوک اچھا کر کے لوگوں کو قریب کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا